بلوچستان پرائمری ہیلتھ کیئر یہ کیا ہے اور اس کے لیے کیا 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 گیا ہے اور کس چیز کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بلوچستان تقریباً 13 ملین افراد کا گھر ہے، جن میں سے اکثر دیہی اور دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں، جہاں صحت کی دیکھ بھال کی جو خدمات ہیں وہاں تک ان کی محدود رسائی ہے، وہاں پر ان کی رسائی اتنی مشکل ہو جاتی ہے، اور صوبے میں بنیادی صحت کی دیکھ بھال کے نظام کو متعدد چیلنجز ایسے ہیں جن کا سامنا ہے، جیسے کہ ناکافی انفراسٹرکچر ہونا یا پھر ناکافی انسانی وسائل یا ادر بیسک فیسلٹیز وہاں پہ موجود نہیں ہیں، اور ان چیلنجز نے بہت ہی عوام آپ کہہ سکتے ہیں ان کو مزید مشکلات میں مبتلا کر دیا، اور غیر متعددی امراض کے زیادہ بوجھ، زچہ و بچہ کی صحت کے خراب نتائج اور پھر کم متوقع عمر میں حصہ ڈالا ہے۔ اس پر مزید بات چیت کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر محمد خان جوگزئی، جو کہ نگران وزیر صحت ہیں بلوچستان کے، خود ایک ڈاکٹر بھی ہیں۔ ان سے پہلے بات چیت کر لیتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا بہت کرم ہے، پتہ ہے۔ جی الحمدللہ۔ اچھا سر، بلوچستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہے کہ جو نگران وزیر صحت ہے وہ خود بھی ڈاکٹر ہے، آپ ان مسائل کو زیادہ بہتر جانتے ہیں، پلیز ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ وہ کیا مسائل ہیں بلوچستان میں جو عوام کو عام طور پر جو درپیش ہیں۔ جی بہت مہربانی۔ سب سے پہلے تو میں ABN کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں مشکور ہوں کہ پہلی دفعہ ہمیں نیشنل لیول پہ، یعنی اسلام آباد میں بیٹھ کے تو ہم اس کو نیشنل لیول ہی کہتے ہیں، کہ ہمیں بلوچستان کے لوگوں کو اتنی اہمیت دی جا رہی ہے۔ باقی آپ کو پتہ ہے کہ نگران حکومت کے پاس ٹائم کم ہے، اور اب ہم تقریباً وی آر ایٹ دا ٹیل آف دا جرنی۔ تو انہی جو ابھی ہم 4 مہینے ہمارے گزر گئے ہیں، 4 مہینوں میں ہمارا جو فوکس تھا وہ ان چیزوں پر تھا جو بلوچستان میں، یعنی جیسے بڑے ہاسپٹلز ہیں ہمارے، وہاں مسائل یہ ہیں کہ جی دوائی نہیں ہے، اور سی ٹی اسکین خراب ہے، اور MRI خراب ہے، اور یہ چیز خراب ہے، اور وہ چیز خراب ہے، اور بدقسمتی سے پچھلے 2-2.5-3 سال پہلے تک کوئی دوائی حکومت بلوچستان کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے نہیں خریدی تھی۔ تو ہمارے پاس لوگوں کا کے مسائل یہی تھے کہ جناب دوائی نہیں ہے، فلانے سینٹر میں وہ دوا نہیں ہے، تو یہ نہیں ہے، تو وہ نہیں ہے۔ ہم نے اس پہ کوشش کر لی، اب دوا ہم نے شروع کر دیا، خریدنا شروع کر دیا۔ تقریباً 70% بلوچستان کو ہم نے دوا پہنچا دیا ہے، اسپتالوں میں، ڈسپنسریوں میں، بیسک ہیلتھ یونٹس میں، رورل ہیلتھ سینٹرز میں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان آدھا پاکستان ہے، اور وہاں کے وسائل اور وہاں پہ جو خاص کر جو لاجسٹک ایشوز ہیں وہ بہت بڑے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ تک دوائیں پہنچانا اور یہ سارا سب کچھ ہے، چیزیں پہنچانا۔ اور پچھلے 6 سالوں سے ایکوپمنٹس کچھ بھی نہیں خریدا گیا ہے ہمارے منسٹری میں، تو اب ہماری توجہ اس طرف بھی ہے، اس پہ بھی کام کر رہے ہیں، اسپتالوں کو بھی فعال کر رہے ہیں۔ بہت سارے اسپتالوں میں سی ٹی اسکین MRI جو خراب پڑے ہوئے تھے وہ فعال ہو گئے ہیں۔ اب جو آپ نے پرائمری ہیلتھ کیئر کا ذکر کیا، پرائمری ہیلتھ کیئر بیسکلی جو ہمارے دور دراز کے علاقے ہیں، جس میں رورل ہیلتھ سینٹر آتا ہے، جس میں بیسک ہیلتھ یونٹس آتے ہیں، جس میں سول ڈسپنسری آتے ہیں، جہاں سے لوگوں کا پہلا قدم کہیں پہ کسی گاؤں میں، کسی چھوٹے سے شہر میں جو اسپتالوں تک اپروچ ہوتا ہے، تو وہ پرائمری ہیلتھ کیئر کے ہی یہ ادارے ہوتے ہیں۔ اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب پرائمری ہیلتھ کیئر لوگوں کو نہیں مل رہی ہوتی ہے تو پھر لوگ وہاں سے سیکنڈری ہیلتھ کیئر کی طرف جاتے ہیں، یعنی تحصیل ہیڈ کوارٹرز کی طرف جاتے ہیں، یا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کی طرف جاتے ہیں، یا پھر وہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز جو ہمارے ٹیچنگ ہاسپٹلز ہے۔ تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ پورا بلوچستان امڈ آتا ہے کوئٹہ، یا ہمارے جو 2-4 اور بڑے شہر ہیں، لورالائی ہوا، خزدار ہوا، جوب ہوا، قلات ہوا، اس طرح، تو وہ ہسپتالوں پہ پورا ہجوم ہو جاتا ہے، رش ہو جاتا ہے مریضوں کا، تو ان کو ہینڈل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ پھر ہمارے ہاں صرف بلوچستان کے لوگ نہیں ہیں جو ہم صرف بلوچستان کے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں افغانستان کے لوگ بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں، پھر آپ جو پنجاب کے لوگ جو گرمیاں ہو جاتی ہیں، اور سندھ کے لوگ جب گرمیوں میں کوئٹہ کا رخ کرتے ہیں، تو ہمارے سیکنڈری اور ٹرشری ہاسپٹلز جو ہوتے ہیں سارا لوڈ وہی برداشت کرتے ہیں، تو ہمارے لیے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اب ہمارا جو نگران حکومت کا فوکس ہے وہ پرائمری ہیلتھ کیئر پر ہے کہ لیکن سر میں یہی پوچھنے لگی تھی آپ سے کہ جو آپ کیئر ٹیکر منسٹر ہیں، اور اس میں ظاہر ہے نگران حکومت جو ہوتی ہے اس کے اختیارات بھی کافی زیادہ لمیٹڈ ہوتے ہیں، تو آپ کو کیا چیلنجز درپیش ہے یہ تمام بہتری کی طرف جانے میں؟ دیکھیں، میں یہ گزارش کر لوں کہ مجھے اس لیے چیلنجز نہیں ہیں درپیش کہ میں چونکہ ڈاکٹر ہوں، 40 سال کا میرا تجربہ ہے،
میں ٹیچنگ میں رہا ہوں، میں مینجمنٹ میں رہا ہوں، میں پرائمری ہیلتھ کیئر پہ رہا ہوں، تو مجھے یہ ان مشکلات سے میں بہت واقف ہوں کام کرتے کرتے. اچھا، وسائل بھی ہمارے پاس اللہ کا بہت کرم ہے، اچھے خاصے ہیں. سر پہلی بار کسی کو کہتے ہیں سنا کہ نہیں، وسائل بہت ہیں. بالکل جی بالکل، لیکن ہمارے ہاں گورننس نہیں ہے، ہمارے ہاں ایمانداری نہیں ہے، ہم ایمانداری سے کام نہیں کرتے، ہم مخلص ہو کے کام نہیں کرتے، ہم کسی چیز کو سیریس لیتے نہیں ہیں. ورنہ وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے. آپ یقین کریں، میں نے 90 دن کا روڈ میپ شروع کیا ہے، اب ہم تقریباً 2 ماہ مکمل کر چکے ہیں، دو بلکہ 2.25 ماہ. تو ہم نے 60-65% تک ہم نے مانیٹرنگ کی ہے، اور ان کو ہم تھرڈ پارٹی سے مانیٹرنگ کروا رہے ہیں کہ کہاں کس جگہ میں کیا مسائل کے. کوئی پیسے کا کوئی مسئلہ نہیں، انہی پیسوں میں یہ ساری چیزیں ہم مینیج کر رہے ہیں جو ان کے اپنے بجٹس ہیں، ڈی ایچ اوز کے ہیں، ڈویژنل ڈائریکٹرز کے پاس ہیں، میڈیکل سپرنٹینڈنٹس جو ہیں ان کے پاس جو وسائل ہیں، جو فائننسز ہیں، انہی سے ہم سب کچھ کر رہے ہیں. یہ شاید میں پہلا وزیر ہوں جو میں نے حکومت سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ جناب مجھے اس کے لیے فنڈ چاہیے، مجھے اس کے لیے پیسے چاہیے، مجھے اس کے لیے فائنانس نہیں تعاون کر رہے. اور وہ فنڈز پورے بھی نہیں ہوتے، پھر پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں. اب اللہ جانے وہ کہاں جاتے ہیں. لیکن اس وقت ہمارے پاس فنڈز کی کوئی ایشو نہیں ہے. ہم نے خدا کی فضل سے، اب دیکھ رہے ہیں، کوئی مہینہ ڈیڑھ پہلے آپ نے سنا ہوگا کانگو وائرس بلوچستان میں آیا تھا. ہم نے کتنا زبردست طریقے سے اس کو ہینڈل کیا، سوائے ایک ڈاکٹر کی بدقسمتی سے جو ہمیں بڑا دکھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کے درجات دے. وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. باقی ہم نے تقریباً 20 لوگوں کو بچا لیا جو تقریباً کوما میں پڑے رہے، کوئی ہفتہ، کوئی 10 دن، کوئی 2 ہفتے، مگر اللہ نے کرم کر لیا، وہ بچ گئے. اور اس کے علاوہ ہمارے ہاں جو مسائل ہیں، اب ڈاکٹرز کی کمی نہیں ہے. میرے آنے سے پہلے کوئی 900 ڈاکٹروں کو کانٹریکٹ پہ رکھا گیا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ڈاکٹرز کام پہ نہیں جا رہے ہیں. میں نے جب سارا ہسپتال بلوچستان کا سروے کر رہا ہوں، یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ میں پہلا وزیر ہوں جو اس وقت میں 80% بلوچستان دیکھ چکا ہوں، وہاں کے ہاسپٹلز میں وزٹ کر چکا ہوں. تو وہاں پہ جب جاتا ہوں، اگر 40 ڈاکٹرز کی پوسٹنگ ہے وہاں پر، تو مجھے مشکل سے 5 ملتے ہیں. جہاں پہ 30 ہے تو مجھے 2 بھی نہیں ملیں گے. یہاں یہ سٹوری ہم نے بریک کی تھی. اچھا، تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ گورننس کے ایشوز ہیں. اس کے ساتھ کیا دیکھو نا، وسائل اگر ہوتے، وسائل کا اگر مسئلہ ہوتا تو لوگ یہ کام، ان کو تنخواہیں تو مل رہی ہیں، وہ آرام سے تنخواہیں لے رہے ہیں اور بڑا زبردست کام کر رہے ہیں. تو یہ ہم نے یہ کر دیا. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے یہ جو ڈاکٹرز کی آپ نے بات کی ہے کہ اگر فار ایگزامپل 40 ہے تو اس میں سے صرف کوئی 2 دکھائی دیں گے کام کرتے ہوئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں نہیں جاتے ہیں؟ وجہ تو کوئی وجہ نہیں بتاتے ہیں جی. وہاں پہ گھر نہیں ہے، وہاں پہ ہمارے رہنے کی جگہ نہیں ہے، وہاں پہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے وہاں. اب وہ بڑے شہر میں عادی ہو گئے ہیں، اور تنخواہیں اچھی تنخواہیں بلوچستان میں ہم بہت اچھی تنخواہیں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ یہاں کے کوئٹہ میں پھر اپنے پریکٹسز بھی کرتے ہیں اور یہ سب. اور آپ ان سب مشکلات کو دیکھتے ہوئے میں نے جو سب سے اچھا کام کیا اور پہلی دفعہ ہوا، وہ مفت ہیلتھ کارڈ ہے جو ہم نے بلوچستان کے تمام لوگوں کو دے دیا. ٹھیک ہے. اب آپ کا اس وقت باقی صوبوں میں تھوڑا سا کمزور چل رہا ہے، اس وقت بلوچستان کا جو ہیلتھ کارڈ ہے اللہ تعالیٰ کی فضل سے بہت فعال ہے. اور اس وقت ہم پورے 100% بلوچستانیوں کو، اور صرف شناختی کارڈ پہ، ان کے پاس کسی کے پاس بھی اوریجنل شناختی کارڈ ہو، بلوچستان کے باہر ہم نے 1200 ہاسپٹلز جو ہیں وہ پینل پہ لیے ہوئے ہیں. تو ان کا علاج مکمل مفت ہو رہا ہے، سرجریز ہو رہی ہیں، لوگ بہت خوش ہیں. اگر کوئٹہ میں ان کو سہولت نہیں ہے، یا کوئٹہ بلوچستان کے کسی بھی شہر میں اگر ان کو یہ سہولتیں نہیں ہیں، تو وہ باہر کراچی بھی جا سکتے ہیں، لاہور بھی، اسلام آباد آ سکتے ہیں، کہیں پہ بھی یہ لوگ جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں. صحیح ہو گیا. اور اس میں فیوچر، ٹائم ہمارے پاس کم ہے، فیوچر میں جو آپ کے کچھ روز رہ گئے ہیں اس میں کیا پرائیورٹیز؟ فیوچر میں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میرا جو فوکس ہے وہ پرائمری ہیلتھ کیئر پر ہے، تاکہ میں پرائمری ہیلتھ کیئر جو ہے اس کو فوکس کر لوں. اب میں آپ کو بتاؤں، لیبر روم ہے جہاں پہ ہماری خواتین آتی ہیں، میٹرنل چائلڈ ہیلتھ جو سینٹرز ہوتے ہیں، نہ ان بیچاروں کو اگر ایک نارمل ڈیلیوری کا کیس ہے، آپ یقین کریں کہ وہ 400 کلومیٹر سے کوئٹہ آ رہے ہوتے ہیں. کبھی راستے میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، کبھی ان کو ٹرانسپورٹ نہیں مل رہا ہے، وہ آتے ہی پھر یہاں ہسپتالوں کے چکر لگ جاتے ہیں. پھر ڈاکٹرز کے اوپر چونکہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے، ان کو نمبر نہیں ملتا ہے، وہ پھر پرائیویٹ اسپتالوں کا رخ کرتے ہیں. تو یہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم وہیں پہ ان کے ڈور سٹیپ پہ ان کو سہولتیں یہ ساری دیں. پرائمری ہیلتھ کیئر، جی، پرائمری ہیلتھ کیئر میں، جس میں ویکسینیشن ہے، ہمارا فوکس اس پر ہے.
آج کل آپ دیکھیں پولیو پھر زیادہ پھیلا ہوا ہے، تو ہماری روٹین ویکسینیشن بہت کم ہے بلوچستان کی، اس پہ ہمارا فوکس ہے تاکہ وہ زیادہ چلے. تو میں نے ایک روڈ میپ جو دیا ہوا ہے، اس میں ایک تو یہ دیا ہوا ہے کہ جی میں دیکھوں کہ سٹاف اور ڈاکٹروں کی اویلیبلٹی جو ہے اس کو ہم انشور کر رہے ہیں، مانیٹرنگ بھی جاری ہوگی، مانیٹرنگ بھی جاری، اور دواؤں کی اویلیبلٹی اویلیبلٹی جو ہے وہ انشور کریں. تیسرا جو ہے یہ جو ہمارے لیبر رومز ہیں ان کو فنکشنل کر لیں. چوتھا جو ایجوکیشن جو بالکل ہم سے کافی کوسوں دور چلا گیا ہے وہ ہم ابھی کر رہے ہیں. اور پانچواں ہمارا جو روڈ میپ کا حصہ ہے بہت اہم، وہ ہے ویکسینیشن، جو امیونائزیشن ہے وہ ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا منسٹر صاحب، آپ نے اپنا وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ. وی وش یو بیسٹ آف لک کہ آپ کے جو بھی پرائیورٹیز ہیں اور جو بھی فیوچر پلانز ہیں، اللہ کرے کہ وہ کامیاب ہو جائیں.